کیا ظالم کو طاقت کے ذریعے ظلم سے نہیں روکنا چاہیے؟ ہم ظلم کا ساتھ نہیں دے رہے، بلکہ ہم صرف نجات کا راستہ بتا رہے ہیں۔ دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے اجتماعی راستہ ہے، اور وہ ہے جہاد کا راستہ۔ ہم فی الحال جہاد پر گفتگو نہیں کر رہے، کیونکہ اس وقت تو سوال یہ ہے کہ میں اپنے اللہ کے قریب کیسے ہو سکتا ہوں۔ اس کے لیے آپ کو ظلم قبول کرنا، غریبی قبول کرنا اور بیماری قبول کرنا ضروری ہے۔ اور بھی بے شمار کام کرنے والے بھی رہتے ہیں، مثلا ایسا عمل کرنا کہ نجات مل جائے۔ آپ تو اس چھوٹی سی بات کے پیچھے لگ گئے ہیں کہ دنیا سے غریبی کب دور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے ذمے یہ کام لگایا ہے وہ کر رہے ہیں، اور وہ بڑی مدت سے یہ کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا سے غریبی دور ہو ہی جائے گی۔ آپ دعا کریں کہ یا اللہ سب کو برابر کر دے۔ پھر اگر شکلیں برابر ہو جائیں گی تو عقل برابر نہیں ہوگی۔ تو یہ تو سیاسی لوگوں کا نعرہ ہے، اور وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیں ہیں، اور آپ کا مسئلہ ہے کہ میں اور میری بخشش، اور میں اور میرا روحانی ارتقاء۔ اسی روحانی ارتقاء کے اندر یہ بات ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچاؤ۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ کیوں نہ ہم اس ظالم کو پہلے ہی جھٹک دیں۔ ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جن لوگوں نے بارڈرز پر بڑی جنگ لڑنی ہو وہ گلی کی لڑائی نہیں لڑتے۔ جس نے بارڈر پر لڑنا ہے اور بہت بڑی فیصلہ کن جنگ لڑنی ہے، یعنی کہ وہ جو بہت بڑے مقصد والے لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹے مقاصد سے نکل جاتے ہیں۔ مثلا 4 بجے آپ کی فلائٹ بک ہو اور آپ نے آگے جانا ہو، کیونکہ آگے آپ کا محبوب آپ کا انتظار کر رہا ہے، تو اگر 3:30 بجے آپ کا جھگڑا ہو جائے، آپ کا دشمن آپ کے سامنے آ جائے، تو اب آپ جھگڑا نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہ بہترین موقع ہے انتقام لینے کا، دشمن حتیٰ موجود ہے، لیکن وہ محبوب کا راستہ ہے اور وہاں ضروری جانا ہے۔ تو محبوب کے راستے پر جانے والا دشمنوں سے نجات پا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کو بھی چھوڑا اور اس کو بھی چھوڑا، صرف اس کو محبوب کی فکر ہے جو ادھر ایئرپورٹ پر انتظار کر رہا ہے۔ تو اگر آپ کو محبوب سے محبت ہو جائے تو محبوب کے راستے پر چل پڑو اور دشمنی کا راستہ چھوڑ دو، اور آپ تو ہیں ہی محبوب کے راستے پر چلنے والے۔ محبوب سنگے درے یار پر ملے تو سر جھکا دو، اور اگر نوکے خار پر ملے تو ادھر چلے جاؤ، اور اگر محبوب دار پر ملے تو سر کٹا دو۔ بڑی آسان بات ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو محبوب کے راستے کو تلاش کرتے ہیں۔ جہاد کا راستہ اور ہے، کیونکہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی فرما دی ہے۔ جہاد کے لیے فوج بنا دی ہے، مریں گے تو شہید کہلائیں گے، اور اگر جیت جائیں گے تو غازی کہلائیں گے۔ اگر نیت اللہ ہے تو وہ جہاد ہے، اور اگر نیت کچھ اور ہے تو وہ جہاد نہیں ہوگا۔ ہر کسی سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ اسلام میں اصلاح احوال تو ہوتی ہے، مگر یہ کام بھی علماء صاحبان نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ وہ اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے نفاذ کا یہ کام علماء کرام جانے اور حکومت جانے، ہم پر تو صرف محبت نافذ ہو رہی ہے، اور یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور ہم محبت کا پہرا دے رہے ہیں۔ محبت کی نماز ذرا اور ہے، اور نماز کی محبت اور ہے۔ اس لیے ہم محبت کی تلاش میں ہیں کہ محبت کیا ہے۔ محبت ہمیں جدھر بلاتی ہے ہم چل پڑتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ آ جاؤ تو ہم ادھر چلے جاتے ہیں، چاہے راستے میں دریا ہو، جنگل ہو یا بیلے ہو، چاہے دوری ہے، چلنے والا تو چلتا رہے گا۔ جس کو محبت کی یہ آواز سمجھ آئی ہے صرف اسے سمجھ آئے گی۔ ہم اس راستے پر چلنے والے لوگ ہیں جہاں انسان ایک آواز کے پیچھے چلتا ہے اور وہ واقعات کے پیچھے نہیں چلتا۔ یہاں میں آپ کو محبوب کی بات بتا رہا ہوں کہ محبوب کی آواز کیسے ہوتی ہے۔ جب محبوب کی آواز آئے کہ میرے پاس آؤ، تو پھر کوئی بھی رکاوٹ آئے انسان اس کو خاطر میں نہیں لاتا اور کہتا ہے کیونکہ محبوب نے بلایا ہے میں ہر خطرے سے گزر جاؤں گا۔ وہ شخص اپنے محبوب کو یہ نہیں کہے گا کہ مجھے یہ مسئلہ ہوا ہے یا یہ کہ مجھے راستے میں تکلیف اٹھانی پڑی ہے، اور اگر محبوب کو کہے گا کہ میں تو یہ کر رہا تھا تو حبطت اعمالہم، یعنی پھر سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو آپ محبوب کی آواز پر لبیک کہو، اور محبوب کی آواز سے کبھی اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ محبوب کے کام کے علاوہ کبھی کسی کام کو نمایاں طور پر نہ کرو، سب سے بڑا کام یہی ہے۔ اور اگر محبوب جو ہیں وہ محبوبوں کے محبوب ہوں تو پھر اس شخص کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اگر اس کام کے اندر کوئی رکاوٹ ہے تو آپ اس کا علاج دریافت کرو، ورنہ تو باقی سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ پیسہ کماؤ اور مشکل وقت کے لیے کچھ پیسہ جمع کرو، تو پھر یہ ہوگا کہ مشکل وقت آ جائے گا
تو طریقہ یہ ہے کہ کچھ خرچ کرو اور کچھ جمع کرو۔ یہ صحیح ہے کہ جو شخص مشکل وقت کے لیے جمع کرتا ہے اس پر مشکل وقت آتا ہے۔ اور سماج میں کیا ہوتا ہے کہ ایک مکان بنا لو اور پھر آدھے سے زیادہ پیسے قرضے میں دیتے جاؤ۔ خدا کرے کہ سود کھانے والے سارے لوگ ختم ہو جائیں، سود لینے والے، سود لکھنے والے اور سود دینے والے اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ سارا سماج جو ہے یہ مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ آپ لوگ سود کو بند کر دو تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ سود کیسے بند کر سکتے ہیں؟ جن کو یہ توفیق ہے وہ یہ کام کریں، اور جن کو توفیق نہیں ہے وہ اس معاملے کو چھوڑ دیں۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ محبوب کا سفر ہے، اور آپ محبوب کی آواز پر، محبوب کے خیال پر لبیک کہیں۔ بھٹک رہا تھا میں سود و ضیاء کے صحرا میں، تیرے دیار میں لائی مجھے تیری خوشبو۔ اس طرح آپ خوشبو کے سفر پر چلیں گے۔ سود و ضیاء سے تو ادھر ہے، نفع و نقصان ادھر ہی ہے، اور وہ آپ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ یہ دنیا سود و ضیاء کا صحرا ہے، جس میں جمع کرو، تفریق کرو، مکان بناؤ، بیوی بچے اور دوسرے سارے واقعات پورے کرو۔ مگر محبت والا یہ کہتا ہے کہ تیری تلاش مجھے اپنے سامنے لائی، میں آئینے میں جب اترا تو سامنے تھا تو۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آئینے میں اترنے کا سفر ہے، یہ نفاست کا سفر ہے، لطافت کا سفر ہے۔ اس میں انتقام نہیں ہوتا، اس میں جھگڑے نہیں ہوتے، فساد نہیں ہوتے، زیادہ کھانا بھی نہیں ہوتا، زیادہ پینا بھی نہیں ہوتا، بلکہ کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف محبوب ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ سفر عجیب و غریب ہے، اس میں نہ تو رہتا ہے اور نہ میں رہتا ہوں۔ یہ سفر ایک تلاش ہے اور مستقل تلاش ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر آپ کو کسی کی جستجو لائی ہے۔ اس لیے آپ یہ دعا کرو کہ آپ کو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ سلطان باہو رحمت اللہ نے ایک جگہ کہا ہے کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے تے عشق سلامت کوئی ہو، یعنی ایمان کی سلامتی اور چیز ہے اور عشق کی سلامتی اور چیز ہے۔ یہ سفر ہی اور ہے اور اس کے فارمولے ہی اور ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سفر ہے کنسنٹریشن کا، انلائٹمنٹ کا، سیلف ریئلائزیشن کا، سیلف اویکننگ کا، یعنی کہ اپنے آپ کو دریافت کرنے کا، اور اس کے لیے آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے اندر ہی سب کچھ مل جائے گا۔ ہم اپنے آپ ہی میں تجھے ڈھونڈتے رہے، تیرے مسافروں کا سفر گھر میں کٹ گیا۔ بس آپ ہر طرف سے دستبردار ہو جاؤ اور صرف اپنے آپ کو دریافت کر لو، پھر الٹیمیٹلی آپ اپنے آپ کو دریافت کر لو گے، پہچان لو گے، محبوب سے وصال ہو جائے گا اور منزل مل جائے گی، کیونکہ اس طرح آپ کا وصال حق سے ہو جائے گا، اور باقی جو ساری باتیں ہیں وہ سب ٹھیک ہیں۔ جہاد بالکل حق ہے، عبادات اور نماز بالکل حق ہے، مال جمع کرنا بھی حق ہے، خیرات کرنا بھی حق ہے، جہاد بھی حق ہے، یہ تمام صداقتیں ہیں، اور اللہ کی کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب سچ ہے اور ٹھیک ہے، مگر ایک اور خاص مقام ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ محبوب کو تلاش کرو، اسے چاہو۔ یہ اور مقام ہے، یہ وہ مقام ہے کہ اب نہ کہیں نگاہ ہے، اب نہ کوئی نگاہ میں، محو کھڑا ہوا ہوں میں حسن کی جلوہ گاہ میں۔ یہاں جلوہ گاہ حسن کی بات ہے، اس لیے آپ نے اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ پوٹلیاں باندھتے رہ جائیں۔ اس راستے میں پیسہ جمع کرنے کی بجائے مانگ کر کھا لینا بہتر ہے، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کا محبوب اللہ ہے تو پھر آپ اگر بچوں کی فکر کرتے ہیں تو پھر یہ جھوٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس اللہ کو مانتے ہو؟ وہ اللہ تو وہ ہے جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کا خیال رکھے گا، کیونکہ وہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی آپ کا خیال رکھتا ہے۔ تو کیا وہ محبت کے بعد آپ کا اور بچوں کا خیال نہیں رکھے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرض کریں اگر آپ آج مر جائیں تو پھر بچوں کا کون خیال رکھے گا؟ اللہ خود رکھے گا۔ جب آپ یہاں نہیں ہوتے تو پھر بچوں کا کون خیال رکھتا ہے؟ بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون پالتا ہے؟ اللہ پالتا ہے۔ یہ تو آپ کو یقین ہے، تو اگر آپ اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کے بچوں کا خیال نہ کرے؟ یہاں سے آپ کا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے۔ وہ اللہ ہے اور پالتا ہے اور لوگوں کو سنبھالتا ہے اور لڑائیاں ختم کراتا ہے۔ آپ کو جیسے ہی راستہ ملے اس صحرا سے نکل جاؤ، اور آپ زمان و مکان کو توڑ کر نکل جاؤ، بس اپنا راستہ بناؤ۔ راستہ محبت کا ہے اور یہی اصل راستہ ہے۔
سر، جو لوگ بینکوں میں اور ایسے ہی دوسرے اداروں میں کام کرتے ہیں جن کا کام سود کا حساب کتاب اور لین دین ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کے لیے اس بات کا یہ جواب ہے کہ جائز مجبوریاں ذکر میں نہ لاؤ اور سفر طے کرنے کو ایمان بنا لو، لیکن مجبوری کو جواز نہ بناؤ اور باطل کو باطل ہی کہو۔ جہاں مجبوری نہیں ہے وہاں پر جواب دہ ہو جانا، جہاں مجبوری ہے وہاں خاموش ہو کر چل پڑو، اور یہ کبھی نہ کہنا کہ یہ حق ہے، وہاں پر خاموشی سے چل پڑو۔ مجبوری میں فی الحال یہ وقت نکال لو، جب آپ کو اختیار مل جائے تو پھر آپ مجبوری سے نکل جانا۔ اس لیے آپ ابھی بینک والوں کو کچھ نہ کہو، بلکہ دعا کرو کہ دنیا کے اندر سب ٹھیک ہو جائے۔ ابھی آپ یہ دعا کرو کہ یا اللہ مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ ایسے بینک بنائیں کہ سود سے جان چھوٹ جائے اور وہ اس لعنت سے بچ جائیں۔ جب ایمانداری شروع ہوگی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ دعا کرو، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔